بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال عز اسمه: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال عز وجل: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم وقد استمع الأذن متى يؤمر بالنفخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق: راغبين وراهبين، 2 على بعير، 3 على بعير، 4 على بعير، 10 على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگوں اور دوستو، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اپنی انتہا کی طرف چل رہی ہے، اور روزانہ جو قیامت کی ایک علامت ظاہر ہو رہی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق و مصدوق ہونے پر یقین اور بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو تفصیلات بتائی ہیں، جن علامات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جن فتنوں کا احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے، جب فتنوں کی یہ آگ بھڑکے گی اور یہ فتنے اور بڑھتے چلے جائیں گے، تو آخر میں جبری طور پر سارے کے سارے انسانوں کو ملک شام میں سمیٹ دیا جائے گا. یہ قیامت سے پہلے کے حالات ہوں گے جن کی تفصیل سننے اور پڑھنے کے بعد میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرمایا: یحشر الناس علی 3 طرائق. ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں جب فتنوں کی آگ بھڑکے گی یا حقیقی آگ بھڑکے گی، تو اس وقت لوگوں کو 3 طریقوں سے ملک شام میں جمع کیا جائے گا. ملک شام میں جمع ہونے کے جو طریقے ہیں یہ 3 طرح کے ہیں. پہلا طریقہ فرمایا راغبین و راہبین، لوگ گزری ہوئی زندگی کے سلسلے میں عافیت کا سوال کرتے ہوئے، عافیت طلب کرتے ہوئے اور بد امنی سے ڈرتے ہوئے ملک شام کی طرف سفر کریں گے. یہ پہلا طریقہ ہے.
یحشر الناس علی 3 طرائق، جو 3 طریقے ہیں، ان میں پہلا طریقہ راغبین و راہبین، کہ لوگ عافیت کو طلب کرتے ہوئے، عافیت کے شوق میں اور بدامنی سے ڈرتے ہوئے ملک شام کی طرف سفر کر جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ فرمایا وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، فرمایا کہ لوگ سواری پر سوار ہو کر ملک شام کی طرف چلیں گے، اور یہ جانے والے مختلف طرح سے جائیں گے۔ کوئی ایک اونٹنی پر 2 آدمی سوار ہوں گے، اور کسی اونٹنی پر 3 آدمی سوار ہوں گے، کسی اونٹنی پر 4 آدمی سوار ہوں گے، اور کسی اونٹنی پر 10 آدمی یا تو ایک ساتھ سوار ہوں گے یا باری باری سوار ہوں گے۔ یہ اپنی اپنی سواریوں سے ملک شام کی طرف جمع ہو جائیں گے۔ تو دوسرا جو طریقہ ہے، یہ سواریوں کے ذریعے سے ملک شام میں جمع ہونا۔ ملک شام ارض محشر ہے، یہ ذہن نشین رکھیں کہ ملک شام محشر کی سرزمین ہے، اور اس ارض محشر میں لوگوں کو قیامت کے قریب سمیٹ دیا جائے گا، اور لوگ سمٹ کر یہاں آئیں گے۔ اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ سواریوں کے ذریعے سے آئیں گے، اور اس وقت سواریوں کی اتنی قلت ہوگی کہ ایک ایک آدمی ایک سواری کی تلاش میں ایک اونٹنی کے لیے اپنا شاندار باغ دے دے گا کہ تم میرا باغ رکھ لو، ایک اونٹنی دے دو۔ سواریوں کی اتنی قلت ہوگی، اور جب سواریاں بھی ختم ہو جائیں گی تو پہلے جو لوگ تھے وہ تو اپنی چالاکی سے، ہوشیاری سے سفر کر کے پہنچ گئے، اور دوسرے جو لوگ تھے وہ بھی کسی طرح سواری کا انتظام کر کے پہنچ گئے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے۔ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، جو لوگ باقی رہ جائیں گے، ایک آگ ہوگی، اور وہ آگ انہیں ہانک کر لے جائے گی۔ پیدل چلیں گے یا آگ ان کو گھسیٹ کر لے جائے گی، آگ ان کو ملک شام کی طرف ڈھکیلے گی، اور لوگ اس آگ سے ڈرتے ڈرتے ملک شام کی طرف پہنچتے چلے جائیں گے۔ فرمایا تقیل معہم حیث قالوا، وہ جہاں ظہر میں قیلولہ کریں گے وہاں وہ آگ بھی رک جائے گی۔ اور آگے فرمایا وتبیت معہم حیث باتوا، یہ لوگ رات جہاں گزاریں گے آگ بھی وہاں رک جائے گی، آگ وہاں رات گزارے گی۔ وتصبح معہم حیث اصبحوا، وہ جہاں صبح گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ وہاں صبح میں ہوگی۔ وتمسی معہم حیث امسوا، وہ شام میں جہاں رہیں گے یہ آگ بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ اس طرح یہ آگ ان کو ہانک کر، گھسیٹ کر، ڈھکیل کر، پیدل بھی کسی بھی طرح ملک شام میں جمع کر دے گی۔ یہ لوگ ملک شام میں ان 3 طریقوں سے جمع ہو جائیں گے، اور ملک شام میں جمع ہونے والے یہ جو لوگ ہیں، اس وقت دنیا کا عالم کیا ہوگا، قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود نہیں رہے گا، پورے عالم میں کفر و شرک کا دورہ ہوگا، اور سارے عالم میں کفر اور شرک پھیلا ہوا ہوگا، اور لوگ بے حیائی پر اتر آئیں گے، اور جانوروں کی طرح کھلے عام برسر عام راستوں میں، بازاروں میں لوگ بدکاری کریں گے، زناکاری کریں گے۔ اور خود عرب کی سرزمین میں زمانہ جاہلیت کی طرح شرک عام ہو جائے گا۔ اب تو 1-2 مندر بنے ہیں عرب میں، ایک دور آئے گا کہ یہ شرک زمانہ جاہلیت کی طرح عام ہو جائے گا، بت پرستی عام ہو جائے گی۔ علامہ مروزی ایک مشہور مؤلف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی کتاب الفتن کے نام سے۔ اس کتاب میں اس وقت کے جو حالات اور جو تفصیلات ذکر فرمائے ہیں انہیں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَيَكُونُ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ إِلَى الشَّامِ، فرمایا جو لوگ ملک شام میں اس موقع پر جمع کیے جائیں گے، فرمایا یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ یہ ایسے لوگ ہوں گے لا يعرفون حقا ولا فریضہ،
جنہیں کسی حق کا علم نہیں ہوگا، کسی فرض کا علم نہیں ہوگا، ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ نماز فرض ہے، انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ایمان کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ حج فرض ہے، لا يعرفون حقا ولا فریضا ولا يعملون بكتاب الله تعالى ولا سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کریں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یرفع عنہم العفاف والوقار، ان کے اندر سے حیا اٹھا لی جائے گی، وقار ان کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ الْفُحْشُ، ان کے درمیان عریانیت، ننگا پن، بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ وَلَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، مرد کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی بیوی کون ہے، بیوی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا شوہر کون ہے۔ نکاح کا بالکل رواج ختم ہو جائے گا، جیسے آج کل یورپ کے بعض علاقوں میں ہے، جہاں لوگ نکاح کے بغیر صرف دوستی والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، نکاح کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، بیوی کے حقوق کی ادائیگی کو وہ بوجھ سمجھتے ہیں، بیوی اپنے لیے شوہر رکھنے کو عیب سمجھتی ہے۔ اس طرح کا دور ہوگا کہ مرد کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی بیوی کون ہے، بیوی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا شوہر کون ہے۔ وَلَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، اور آگے ارشاد فرمایا وَيَتَهَارَجُونَ هُمْ وَالْجِنُّ 100 سَنَةً تَهَارُجَ الْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، یہ لوگ ایسی بدکاریاں کریں گے 100 سال تک، یہ بھی ان کے ساتھ جنات بھی، انسان اور جنات ایسی بے حیائی کے کام کریں گے جیسے گدھے اور کتے کرتے ہیں۔ تہارج الحمیر والکلاب، گدھوں اور کتوں کی طرح بدکاریاں کریں گے، سر عام بدکاریاں کریں گے۔ اور ارشاد فرمایا وَيَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، آدمی بھی، جنات بھی، انسان بھی عورتوں سے مجامعات کریں گے سر عام، برسر بازار لوگ اپنی عورتوں سے نہیں غیر عورتوں سے سر عام مجامعات کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے ایک اور فتنہ بیان فرمایا وَتَتَهَارَجُ الرِّجَالُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَتَتَهَارَرُ الرِّجَالُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، مرد سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔ یہ سب فتنے ہیں، ایک ایک فتنے کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور فرمایا وَيَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، وَيَنْسَوْنَ اللَّهَ تَعَالَى، اللہ کو بھول جائیں گے، فَلَا يَعْرِفُونَ، وہ اللہ کو پہچانیں گے نہیں، حَتَّى أَنَّ الْقَائِلَ لَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ مَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا، یہاں تک کہ کہنے والا اپنے دوست سے کہے گا کہ آسمان میں کوئی خدا ہے ہی نہیں، خدا کے منکر بن جائیں گے، اللہ کا انکار کریں گے، اللہ کو بھلا بیٹھیں گے، بت پرستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا شرار الاولین والآخرین، بدترین مخلوق ہوں گے، اولین اور آخرین میں جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ایسے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ جو لوگ میدان محشر میں، محشر کی سرزمین کی طرف ارض محشر میں جمع کیے جائیں گے، قیامت کے آنے سے پہلے، ابھی سور پھونکا نہیں گیا ہے، ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی ہے، قیامت کے واقع ہونے سے پہلے لوگوں کو جو سمیٹ کر ارض محشر یعنی ملک شام کی سرزمین میں سمیٹ کر لا لیا جائے گا، اور اس ارض محشر کی طرف، اس ارض شام کی طرف، ملک شام کی سرزمین کی طرف لوگ جو سمٹ کر آئیں گے، وہ 3 طرح سے آئیں گے، اور تینوں طریقوں کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اس موقع پر جو 100 سال تک لوگ وہاں بے حیائی کے کام کریں گے، بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے، جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے، ان کے عقائد کا عالم کیا ہوگا، ان کے اخلاقی گراوٹ کی کیفیت کیا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی تفصیل بیان فرمائی۔
اور جہاں اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہو، جہاں اللہ کی پہچان نہ ہو، جہاں بت پرستی عام ہو، جہاں اللہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، ایسی حالت میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اور اچانک قیامت آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ فرماتے قل، آپ فرما دیجئے لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، ایک وقت مقرر ہے، جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کی مہلت تمہیں نہیں دی جائے گی، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس حال میں آئے گی کہ لوگ کپڑا فروخت کرنے والے کپڑا فروخت کرنے کے لیے اپنے کپڑے کو پھیلا چکے ہوں گے۔ جیسے کپڑے کی دکان میں کپڑا بیچنے کے لیے لوگ اپنی تھان سے کپڑا نکالتے ہیں، کپڑے کو پھیلا کر، جس طرح میز کے اوپر پھیلا دیتے ہیں کپڑے کو کھول کر، اس طرح کپڑا بیچنے والا دکاندار کپڑا بیچنے کے لیے کپڑا کھول کر پھیلا دے گا اور خریدنے والا کھڑا ہوا ہوگا، ابھی کپڑا فروخت بھی نہیں کرے گا اور کپڑے کو لپیٹے گا بھی نہیں، قیامت آ جائے گی۔ قیامت ایسے اچانک آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی، ارشاد فرمایا کہ دودھ دوہنے والا اپنی اونٹنی سے دودھ نکالے گا اور ابھی وہ دودھ پیے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی۔ تیسری مثال ارشاد فرمائی کہ حوض بنانے والا حوض کی لپائی کرے گا، حوض تیار ہو چکا ہوگا، اس میں پانی بھر چکا ہوگا، لیکن اس حوض کے پانی سے وہ اپنے جانور کو پانی نہیں پلا پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک اور مثال سے سمجھایا کہ ایک شخص لقمہ کھانے والا اپنے ہاتھ میں کھانے کا لقمہ لے چکا ہوگا اور کھانے کا لقمہ منہ کی طرف لے جائے گا، اس کا لقمہ منہ میں پہنچے گا نہیں، قیامت آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا وہ اس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو اچانک آئے گی، اور جب وہ قیامت آئے گی تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جائے گی، لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ قیامت کیسے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیف انعم وصاحب الصور قد التقم واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کیسے مطمئن رہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور اپنے منہ میں لے چکے ہیں اور کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں، واستمع الاذن، کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں، متى يؤمر بالنفخ، کہ کب اللہ کی طرف سے نفخ سور کا حکم ہوگا، کب سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس وقت بھی سور اپنے منہ میں لیے ہوئے اللہ کی طرف کان لگائے ہوئے کھڑے ہیں، منتظر ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور کب سور پھونک دوں۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سور کے پھونکتے ہی لوگ اس دہشت ناک آواز کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے، حاملہ عورتیں خوف و دہشت کی وجہ سے اپنا حمل گرا دیں گی، دودھ پیتے ہوئے بچے کو عورتیں اپنے بچے کو بھول جائیں گی اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان پھٹ جائے گا، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت آسمان و زمین کا یہ حال ہوگا، اور اللہ رب العزت والجلال زمین اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور ارشاد فرمائیں گے انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ؟ سارے عالم پر اللہ کی حکومت ہوگی، اور اس وقت جب پورا عالم تہس نہس ہو چکا ہوگا، سارے عالم کا نظام تہو بالا ہو چکا ہوگا، پوری دنیا کا سسٹم آگے پیچھے تہو بالا اوپر نیچے ہو چکا ہوگا، اللہ آسمان اور زمین کو
زمین اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر ارشاد فرمائیں گے انا الملک این ملوک الارض، کہ میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ جب یہ ارشاد ہوگا تو اس وقت پورے عالم میں ویرانی ہوگی، اور اسی ویرانی کے عالم میں 40 سال گزریں گے، سارے عالم میں اس طرح 40 سال گزریں گے۔ نفخ صور سے پہلے کے دنیا کے جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جن فتنوں کی میرے آقا نے تفصیل بتائی ہے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو فتنے سے محفوظ فرما، ہر طرح کے شر سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی اے اللہ ہر طرح کی فتنوں سے حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔